Rahim. Assalamu alaikum. My name is Haneem. I'm going to discuss about public administration for CSS and MA Political Science. جو CSS کریں یہ سبجیکٹ ان کے لیے بھی ہے اسپیشلی کیونکہ CSS کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی مطلب آپ لوگوں کو یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپشنل سبجیکٹ کے طور پر چوز کر سکتے ہیں. پولیٹیکل سائنس 200 مارکس کا ہوتا ہے اور جو پبلک ایڈ ہے یہ آپ 100 مارکس کا. اگر پولیٹیکل سائنس رکھ رہے ہیں تو آپ اس کی سسٹر کو مت چھوڑیں, سسٹر ہی ہے پبلک ایڈ کیونکہ کافی ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں. تو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن. کبھی آپ نے لفظ پر غور کیا ہے کہ پبلک اینڈ ایڈمنسٹریشن, پبلک یعنی عوام, ایڈمنسٹریشن کہ آپ نے ان کو کیسے ایڈمنسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ سرگرمیوں کو ڈسکس کرتے ہیں, سرگرمیوں کو کیسے آپ نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. تو یہ سارا کنسیپٹ جو ہے اس کی جو ہے گردش کرتا ہے, تو یہ آپ پڑھتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں یعنی نظمیات عامہ. سو وی آر گونا ڈسکس اباؤٹ اٹس ڈیفینیشن اینڈ اسکوپ. ٹھیک ہے, یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کی نظمیات عامہ کی تعریف بیان کریں اور اس کی وسعت بیان کریں. اب آپ کو اتنی چیز پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ نے تعریف دینی ہے. اس میں آپ کسی کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں, سائمن کو کوٹ کریں, نیگرو نے اس کے حوالے سے بات کی ان کو کوٹ کریں. تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں انسان جو ہے اجتماعی سرگرمیوں کی باضابطہ طور پر, اجتماعی یعنی مل جل کر ان کی تنظیم کرتا ہے. ماہرین اور دانشوروں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی اپنی سوچ کے مطابق مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. سو پبلک ایڈمنسٹریشن, سائمن نے کہا ہے کہ نظمیہ, ٹھیک ہے, سائمن, یہ کوٹ بے شک آپ لکھ لیجئے, سائمن کی کوٹ ہے, نظمیہ کو اپنے وسیع تر معنی کے لحاظ سے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ مشترکہ اعمال جو مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے باہمی تعاون سے سر انجام دیے جاتے ہیں. یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن میں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک ایڈمنسٹریشن میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ایک تعاون کے ساتھ سرگرمیوں کو سولو کرتے ہیں, ورنہ انسان تو ویسے بھی اکیلا ایگزسٹ نہیں کر سکتا نا. ایز ایرسٹوٹل سیز دیٹ مین از اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے, اور کوئی انسان جو ہے یا دیوتا ہوگا یا درندہ ہوگا, وہی جو ہے اکیلے سروائیو کر سکتا ہے, لیکن انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا. نیگرو کو کوٹ کریں. نیگرو نے کہا ہے, یو میں نوٹ ڈاؤن, آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, نظمیہ انسانوں اور وسائل کے استعمال اور تنظیم کا وہ طریقہ عمل ہے جو مقصد کے حصول کے لیے روبہ عمل میں لایا جائے. I hope this concept is clear to you. Now I'm going to discuss about its definition. اب میں اس کی ڈیفینیشن یعنی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. تو اب یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز آپ کو دی گئی ہیں ان کے حوالے سے نظمیات عامہ سے کیا مراد بنتی ہیں, یعنی وہ تمام حکومتی اعمال جن میں مکنہ یعنی جو قانون سازی کرتی ہیں, انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن اور عدلیہ. ٹھیک ہے, لیجسلیچر, ایڈمنسٹریشن اینڈ جوڈیشل سسٹم. ٹھیک ہے, یہ تینوں یعنی حکومت کے یہ اعضاء ہیں, اور حکومت جو ہے انہی تینوں جتنے بھی تین یہ ادارے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں انہی سے بنتی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو محض انتظامیہ سے متعلق قرار دے سکتے ہیں. اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانون کو یوں منظم کیا جائے کہ ہر طرف مساوات ہوں, ٹھیک ہے, اور فوری فیصلہ ملے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے, انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ان سارے معاملات کو اچھے سے سیٹل ڈاؤن کر سکیں اور لوگ مل جل کر کوآپریشن سے معاملات کو حل کریں. تو یہ ہوتی ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن. اس کی وسعت آ جاتی ہے. تو انتظامیہ کی وسعت یعنی نظمیات عامہ کی وسعت, ٹھیک ہے, اس کے طریقوں پر غور کریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ منصوبہ بندی ہو, ٹھیک ہے, تنظیم سازی اچھے سے ہو, سٹاف ہو آپ کا, آپ اس کو اچھے سے انسٹرکشنز دیں, ہدایات دیں لوگوں کے اپنے, مطلب آپ کا سٹاف ہے نا, اگر آپ کو لیڈر بنایا گیا ہے نا, اس میں آپ کو لیڈر کی کوالٹیز بھی پڑھائی جاتی ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں, نظمیات عامہ میں. اور بہترین لیڈر کی صفات کیا ہیں, یہ بھی پہلے پیپرز میں بہت بار کویشچن آیا, CSS میں بھی آ چکا ہے اور MA کے جو امتحانات ہیں ان میں بھی آ چکا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے اچھے سے آپ کو مینیج کرنا آنا چاہیے. یہ سبجیکٹ آپ کو آپ کے اندر لیڈرز کی کوالٹیز کو لے کر آتا ہے, تو آپ کے اندر لیڈرز کی کوالٹیز آنی چاہیے. آپ آئین کے یعنی آئین میں جو بھی بات کہہ دی گئی ہے نا, اس کو آپ نے کیسے سر انجام دینا ہے, تفصیل تیار کرنی ہے, اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے, کام کی تقسیم کرنی ہے, دیکھنا ہے اسٹاف جو ہے اسٹاف کا آپس میں رابطہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مربوط رہ کر رپورٹ میں ایجنسی یا ادارے کے کام سے متعلق وغیرہ وغیرہ, یہ سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب دو طرح کی اس کی وسعت ہے, ایک انتظامی, ٹھیک ہے, یہ بھی میں اس کی آپ کو ایک اسکیچ دے رہی تھی, اور دوسری ہے اس میں
عملی نظریہ، انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن یعنی ڈھانچہ، اس کی کارکردگی آ جاتی ہے. تو اس میں ہم پارلیمنٹ اور سینٹ کا جو سسٹم ہے یعنی ان کی جو نظمیہ ہے ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل یعنی اندرونی اور بیرونی نگران، اس میں عدالتی نگران بھی آ جاتے ہیں، انتصابی جتنے بھی ٹریبیونل ہیں، منصوبہ بندی، ملازمین کی بھرتی، یہ سارے اور تعلقات عامہ، ان سب چیزوں پر آپ غور کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا انتظامی نظریہ. اب عملی نظریے کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اس کا عملی نظریہ بھی ہے. اس میں روز بروز نئے امور شامل ہوئے ہیں، جیسے کہ اب عملی نظریے میں کیا کیا ہو سکتا ہے، سیاسی ہو سکتے ہیں، دستور سازی، مالی، دفاعی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں کون کرے گی؟ نظمیات عامہ کرے گی. تعلیم ہو گئی، خارجہ پالیسی ہو گئی، سیاسی معاشی معاملات، عدلیہ، مقامی معاشرتی معاملے جتنے بھی سارے ہیں سارے کے سارے، ٹھیک ہے. اس میں یعنی آپ کے پولیٹیکل، سوشل، لوکل اور ایکسٹرنل ریلیشنز، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور آپ کیسے جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کروائیں گے. تو اب یہ سبجیکٹ جو اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایزی لیں، اور کچھ نے تو اس کو ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. ابھی جیسے کہ ایگزامس کے لیے کتنا شارٹ ٹائم رہ گیا ہے، لیکن میرے اسٹوڈنٹس نے الحمدللہ ہاف آف جو اپنا کورس ہے وہ کور کر لیا. آپ نے میرے سے رابطہ کرنا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں نے اپنا نمبر پرووائڈ کیا ہوا ہے. سو اٹ از آلریڈی پرووائڈیڈ ٹو یو. اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور آپ کر سکتے ہیں. دستور سازی میں قانون سازی سے متعلق اہلکار جتنے بھی ہیں ان کی کارکردگی دیکھنا کہ وہ اچھے سے اپنے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دفاعی نظام میں اگر دیکھا جائے تو ملٹری نظمیہ آ جاتی ہے، تعلیمی نظمیہ آ جاتی ہے، معاشرے کے جتنے بھی امور ہیں جیسے کہ رہائش، خوراک، ٹھیک ہے، معاشرتی تحفظ، روزگار وغیرہ، ان سب کا مطالعہ آپ کس میں کرتے ہیں؟ پبلک ایڈمنسٹریشن میں. اور یہی اس کی وسعت ہے اور یہی اس کا اسکوپ ہے. اب معاشی میدان کی سرگرمیوں میں کیا آ جاتا ہے؟ معاشی میدان میں صنعت، زراعت، تجارت، ٹھیک ہے، درآمدات اور برآمدات، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، پبلک، اس کے ساتھ ساتھ کامرس آ جاتی ہے، خارجہ پالیسی، عالمی اداروں سے تعلقات، ڈپلومیسی وغیرہ کے امور، اور غلبے میں دوسری اقوام پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسائل، مہارتیں، اور مقامی کے زیر عنوان مقامی حکومتوں کے ادارے، اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک جس میں آپ نے اس کی وسعت ڈسکس کی ہے، اور اس کا ایک انٹرو آپ کو پتہ چلا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے کیا. اور یہ پیپر میں CSS میں بھی آ چکا ہے اور MA پولیٹیکل سائنس میں بھی پہلے آ چکا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ، اور یو میں مارک اٹ آن یور بک. آپ اس کو اپنی بک پر بھی مارک کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی کیوری، اینی کویشچن ریگارڈنگ دس ٹاپک، یو میں آسک ان کمنٹ سیکشن. کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے آپ لوگوں کی رائے پتہ چلتی ہے. کسی بھی قسم ایگزامینیشن سے ریلیٹڈ، ایڈمیشن سے کوئی بھی کیوری ہو تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور بہت ساری دعائیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایگزامس کی اچھے سے تیاری کریں اور ڈٹ کی تیاری کریں. اور یہ بھی آپ کے پاس ایسا ٹائم ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں ہیں نا اس کو ایسے پڑھیں کہ یہ آپ آخری بار پڑھیں، اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، کیونکہ ایگزامس میں بھی پڑھنے کا ٹائم ملے گا. ٹائم جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکتا، آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ خود تیز ہونا پڑتا ہے. اور ٹائم جو ہے بڑی ایک ظالم چیز ہے، تو آپ نے ٹائم کو نہیں دیکھنا، آپ نے خود اپنی سپیڈ تیز کرنی ہے تاکہ آپ ارلی سکسیس حاصل کر سکیں. اللہ حافظ.